دنیاوی فیکٹس کے ناظرین، جب ہم لوگ پہلے ووٹ ڈالا کرتے تھے تو ان کو تسلی رہتی تھی کہ ان کا ووٹ ضائع نہیں ہوا۔ پہلے کیا تھا، ایک بیلٹ پیپر ہوتا، اس میں مختلف پارٹیوں کے نشان ہوتے، ہم جس نشان کو چاہے اس نشان پر ٹھپا لگا دیتے اور وہ پیپر فولڈ کر کے ایک باکس میں ڈال کر آ جاتے۔ ہمیں اس بات کی تسلی ہوتی کہ ہمارا ووٹ ہم خود اپنے ہاتھوں سے باکس میں ڈالا ہے۔ جب ووٹوں کی گنتی ہوتی تو پہلے یہ معلوم کر لیا جاتا کہ جس بوتھ میں ہم ووٹ ڈالے ہیں وہاں پر کتنے لوگ ووٹ ڈالنے آئے اور کتنے بیلٹ پیپرس ہیں۔ اس کے بعد بیلٹ پیپرس کھولتے اور پارٹی کے نشان کو کتنے ووٹ پڑے یہ معلوم ہو جاتا۔ کوئی بھی جیتے یا کوئی بھی ہارے، لیکن ہمیں اس بات کی تسلی رہتی کہ ہم نے ووٹ کیا اور ہمارا ووٹ کاؤنٹ بھی ہوا۔ لیکن ای وی ایم آنے کے بعد طرح طرح کے ڈرامے سٹارٹ ہوئے۔ پہلے صرف ای وی ایم مشین تھی، ہم ای وی ایم میں بٹن دباتے، کبھی اس میں ساؤنڈ آتا کبھی ساؤنڈ نہیں آتا، یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا ووٹ پڑا بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ مشین گم ہو گئی یا گم کر دی گئی تو سمجھو ایک بوتھ کے سارے ووٹ غائب ہو گئے۔ اور رہی دوسری بات، بیلٹ باکس کھول کر ہم ہمارا ووٹ چیک کر سکتے تھے، لیکن ای وی ایم کھول کر ہم ہمارا ووٹ دیکھ نہیں سکتے۔ ہم بٹن دبا کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ووٹ پڑ گیا، لیکن ای وی ایم کے اندر کیا ہوتا ہے یہ کسی کو معلوم ہے؟ دنیا میں کئی ملکوں نے ای وی ایم مشین بین کر دی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ای وی ایم مشین ہیک ہو سکتی ہے، مینیپولیشن ہو سکتا ہے۔ جب دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک ای وی ایم پر شک کرتے ہیں، اس سے ووٹنگ نہیں کرواتے، لیکن ہندوستان میں صرف بی جے پی، آر ایس ایس الیکشن کمیشن چھوڑ کر کوئی بھی پارٹی ای وی ایم سے الیکشن نہیں چاہتی۔ جب ای وی ایم میں ڈالے گئے ووٹ اور بوتھ میں ووٹ ڈالنے والوں کی گنتی کی گئی تو فرق آنے لگا۔ کہیں 200 آدمی ایک بوتھ میں ووٹ ڈالے ہوئے اور اس بوتھ کا ای وی ایم میں 250 ووٹ کی کاؤنٹنگ ہوتی یا 150 کی ہوتی۔ کوئی کہتے کہ اس بوتھ میں سارے لوگ ایک ہی پارٹی کو ووٹ دیے ہیں لیکن ای وی ایم کچھ اور دکھاتی۔ ایسے بہت سارے پرابلمس ای وی ایم میں آنے لگے تو معاملہ کورٹ تک چلا گیا۔ بہت دنوں تک کورٹ میں ای وی ایم کو لے کر بحث و مباحثہ ہوا۔ اس کے بعد کورٹ نے کہا کہ ای وی ایم کے ساتھ ایک اور مشین جوڑ دی جائے جسے یہ پتہ چلایا جا سکے کہ ہمارا ووٹ کس کو پڑا ہے۔ وہ مشین کا نام تھا وی وی پیٹ مشین، یعنی ووٹر ویریفائڈ پیپر ایڈٹ ٹریل۔ اس مشین کو ای وی ایم کے ساتھ لگایا گیا۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ جب آپ ای وی ایم مشین میں ووٹ کا بٹن دباتے ہیں تو دوسری مشین میں آپ کے دبائے ہوئے نشان کی ایک پرچی نظر آئے گی، آپ کا دبایا ہوا ووٹ کا نشان نظر آئے گا۔ آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ ہاں میں نے اسی نشان کو ووٹ دیا ہے۔ وہ پرچی 7 سیکنڈ کے بعد غائب ہو جائے گی۔ اب سوال یہ اٹھنے لگے کہ ووٹ ڈالنے والوں کو تو معلوم ہو گیا کہ وہ جس نشان میں ووٹ لگائے ہیں اسی نشان کی پرچی نظر آئی، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ووٹ وہ کاؤنٹ ہوا ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاتھ میں تو پرچی نہیں آتی، ہو سکتا ہے وہاں تک معاملہ صحیح ہو اور اس کے بعد کاؤنٹنگ میں کوئی گڑبڑی ہو۔ کیا پتہ کہ مثال کے طور پہ ہم نے مرغے کے نشان پر ووٹ ڈالا، وی وی پیٹ مشین مرغے کی تصویر دکھائی دی، ہم خوش ہو گئے، لیکن ووٹنگ بکرے کے نام پر ووٹ چلا گیا۔ پھر سے یہ معاملہ کورٹ میں گیا، بہت ساری دلیلیں دی گئیں کہ ہم لوگ ووٹ دیے آم کے نشان کو اور کریلا جیت گیا۔ بہت لوگوں نے ہڑتال کی، پولیس کی لاٹھی کھائے، جیل بھرو آندولن ہوئے، کئی پارٹیوں نے ڈیمو کر کے دکھایا کہ ای وی ایم میں گڑبڑی ہے، لیکن بی جے پی، آر ایس ایس کی گورنمنٹ ای وی ایم بند کرنے پر راضی نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ بیلٹ پیپر سے اگر الیکشن کرائیں گے تو ووٹ کاؤنٹنگ میں وقت لگ جائے گا۔ ارے بھائی لگنے تو دو، ہم کون سا بلیٹ ٹرین میں پکڑنا ہے؟ جب 5 سال تک ووٹ ڈالنے کا انتظار کر سکتے ہیں تو رزلٹ کے 2 دن دیر ہو جائے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اور دوسری دلیل الیکشن کمیشن یہ دیتا ہے کہ بیلٹ پیپر سے چناؤ کروائیں گے تو پیسے خرچ زیادہ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن سے یہی میرا سوال ہے کہ الیکشن کروانے کے لیے پیسہ کیا وہ اپنے گھر سے لائیں گے؟ ارے بھائی گورنمنٹ جب سٹارٹس بنانے کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے، کروڑوں روپے کا قرضہ معاف کر سکتی ہے، ہزاروں کروڑ روپے کا چناوی چندہ لے سکتی ہے، اور ووٹنگ اور نوٹ ڈیمولیشن کرنے کے بعد چند دن پہلے ہی پرانے نوٹوں میں کروڑوں روپے کی زمین خرید سکتی ہے۔ انڈیا میں
کوئی سبمٹ ہوتا ہے تو حقیقت کو چھپانے کے لیے، غیر ملکی لیڈروں کی نظروں سے بچانے کے لیے راستوں میں غریبوں کے گھروں کے سامنے عارضی دیوار بنانے کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے، ہزاروں روپے خرچ کر کے پل بنواتی ہے اور راستے بنواتی ہے، اور وہ تھوڑے ہی دن میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے بیکار کے کام میں ہزاروں کروڑ روپے خرچ کرتی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں پر ہزاروں کروڑ روپے کا جی ایس ٹی لے سکتی ہے، دوسری گورنمنٹ کو توڑنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر سکتی ہے، اور ای ڈی آئی ڈی ریڈ کر کے ہزاروں کروڑ روپے ضبط کرتے ہیں، تو وہ کیا بیلٹ پیپر سے الیکشن نہیں کروا سکتے؟ یہ سب بہانے ہیں دوستو۔ تو دوستو میں بتا رہا تھا کہ وی وی اے پیٹ آنے کے بعد پھر کیا ہوا۔ الیکشن کمیشن یہ بہانے بنا کر ای وی ایم میں ووٹنگ کو جاری رکھا۔ کورٹ نے کہا کہ ہر اسمبلی حلقے کے 5 بوتھ کے وی وی پیٹ کو لے کر کراس ووٹنگ ویریفیکیشن کرائی جائے، یعنی پتہ لگایا جائے کہ جتنے لوگ بوتھ میں آ کر ووٹ ڈالے اور وہ ووٹ اتنے ہی ووٹ وی وی پیٹ میں نظر آئے یا کاؤنٹنگ ہوئی۔ یہ بتانے کے لیے کورٹ نے کہا کہ کسی بھی اسمبلی علاقے کے کسی بھی 5 بوتھ کے وی وی پیٹ کو لے کر کراس ووٹنگ کرائی جائے۔ لیکن ای وی ایم کے خلاف کیس داخل کرنے والوں نے کہا کہ 5 ہی کیوں 25 وی وی پیٹ سلیکٹ کر کے کراس چیکنگ کریں گے۔ یہ سارے معاملے ابھی بھی کورٹ میں چل رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں جب انتخابات ہارتی ہیں تو ای وی ایم پر الزام لگاتے ہیں۔ اگر ای وی ایم غلط ہوتا تو کئی ریاستوں میں اپوزیشن پارٹیوں کی حکومت کیسے بنتی؟ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہر جگہ ای وی ایم مینیپولیشن کی سمبھاونا نہیں ہوتی۔ کوئی بیوقوفی ہوگا جو ای وی ایم کے ذریعے ساری سیٹس جیت لے۔ اگر پورے ہندوستان میں ای وی ایم میں گڑبڑی کر کے سارے سیٹس ایک ہی پارٹی جیت لے تو پوری طرح سے شک ہو جائے گا۔ اسی لیے جہاں جہاں ضروری ہے وہیں ای وی ایم میں مینیپولیشن ہوتا ہے۔ کانگریس کہتی ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کی سرزمین اتر پردیش میں 2019 کے الیکشن میں 80 لوک سبھا سیٹس میں 79 بی جے پی جیت جاتی ہے، اور صرف ایک سیٹ وہ بھی سونیا گاندھی کی کانگریس جیت سکی ہے، اور یہاں تک کہ امیٹھی سے راہل گاندھی بھی ہار جاتے ہیں۔ کانگریس کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ خیر، جانے دیں ان سب باتوں کو۔ بی جے پی کی سرکار تو اتنا سوچنا چاہیے تھا کہ سارے ہندوستان میں ای وی ایم پر لوگ شک کر رہے ہیں، کیوں نہ ان کا شک دور کرنے کے لیے یہ ایک بار کوئی چھوٹی سی ریاست کا اسمبلی الیکشن ہی صحیح بیلٹ پیپر سے کروا دے۔ کسی بھی بی جے پی کے نیتا یا کاریہ کرتا یا کسی بھی اندھ بھکت یہ نہیں کہتا کہ ای وی ایم بند کرو۔ اگر یہی کام کانگریس یا دوسری پارٹی کرتی تو بی جے پی کے لوگ ہنگامہ ضرور کرتے، جیسے کہ کانگریس کے دور میں 350 روپیوں کا گیس 400 روپے ہونے پر اسمرتی ایرانی نے سر پر گیس سلنڈر لے کر کانگریس کے خلاف نعرے لگائے تھے۔ خیر، بی جے پی کی پالیسی یہی ہے، وہ کرے تو اپکار، اگر اپوزیشن کرے تو بلاتکار۔ ناظرین، ای وی ایم کی مشین کو لے کر ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف سرکار کو بتا سکتے ہیں کہ ای وی ایم مشین سے ووٹ نہ ڈلوائیں، بیلٹ پیپر سے کا سسٹم لائیں۔ ٹھیک ہے، اگر سرکار ای وی ایم سے ہی ووٹنگ کروانا چاہتی ہے تو میرا ایک مشورہ ہے بی جے پی سرکار سے اور الیکشن کمیشن سے۔ اگر میری یہ ویڈیو ان تک پہنچتی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم ای وی ایم مشین پر کسی نشان پر بٹن دباتے ہیں اور بٹن دبانے کے بعد وی وی پیٹ میں 7 سیکنڈ کے لیے ہمارے دبائے ہوئے نشان کی پرچی نظر آتی ہے، وہ پرچی ہم وہاں سے لے کر ایک باکس میں ڈال دیں۔ جب ہمیں پوری طرح سے سیٹسفائی ہو جائے گا، ہمارا ووٹ ہم خود ہاتھ میں لے کر باکس میں ڈالتے ہیں، اور جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو کوئی چوری کرنے کا موقع نہیں ہوتا۔ بوتھ میں کتنے ووٹ پڑے معلوم ہو جائے گا، اور کتنی پرچیاں باکس میں ہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ لیکن پتہ نہیں دوستو، ای وی ایم کو لے کر کورٹ کیا فیصلہ کرے گی۔ سرکار تو چاہتی ہے کہ ہمارا کام بنتا ہے، بھاڑ میں جائے جنتا۔ ناظرین، یہ ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ ضرور کریں۔